بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت عرب کے لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں کہ وہ حرمین شریفین کی بہت زیادہ عزت، صفائی اور نظم و نسق کا خیال رکھتے ہیں۔ اللہ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ اور دوسری بات جو ہے نا، صبر والی ہے کہ ان میں صبر بہت زیادہ ہے۔ اس حوالے سے انہیں ایک ایک آدمی کو 10 12 مرتبہ روکتے ہیں مستورات کو کہ یہ کام نہ کرو، لیکن کسی خاتون کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے، کسی کو دھکا بھی نہیں لگاتے ہیں۔ ماشاءاللہ پرانے زمانے میں جب میں 1997 میں آیا تھا، اس میں ذرا سختی تھی اس حوالے سے۔ جو لوگ مقام ابراہیم کو بوسک دیتے تھے، رش بن جاتا تھا، اب وہ سختی بھی لوگ نہیں کرتے ہیں، اور ان کا تجربہ بھی زیادہ ہو گیا، بہت زیادہ تجربہ ہو گیا۔ میں 11 بار آ چکا ہوں الحمدللہ۔ تو دن بدن خدمت میں اضافہ، صفائی میں اضافہ، اخلاق کی ٹکٹس، اخلاقیات، بول چال میں اضافہ، یہ ان میں آ چکا ہے ماشاءاللہ بہت زیادہ۔ اور عرب ہے، ہم جہاں سے شادی کرتے ہیں تو سسرال سے محبت ہوتی ہے، ہر کسی کو سسرال سے محبت ہوتی ہے، آپ کو، مجھ کو، لیکن کیا سسرال والوں میں غلطیاں نہیں ہوتی؟ ہاں، سالوں میں غلطی نہیں ہوتی؟ تو اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف مرہ کہ احب العرب لثلاث، 3 وجوہات سے عرب سے محبت کرو، لأنی عربی والقرآن عربی ولسان اہل الجنت عربی، کہ میں بھی عربی، قرآن بھی عربی میں، اور جنتی زبان بھی عربی۔ تو عرب سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ ان میں غلطیاں بھی ہیں، عوام ہیں، ہم علماء میں کیا غلطیاں نہیں ہیں؟ ہم علماء میں غلطیاں موجود ہیں، تو ان کی غلطیوں کو سسرال کی طرح معاف کرنا ہے۔ انہوں نے ہم کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دیا ہے، عرب میں پیدا ہوئے۔ باقی ہوتا ہی یہاں ہر فرد، قوم، معاشرہ، ملک میں ہوتے ہیں، کوتاہیاں بہت ہوتی ہیں، انسان ہیں ہم۔ اللہ گناہوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے کسی کو جہنم میں نہیں لے جائے گا، پھر تو پوری دنیا جہنم میں جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کون ایسا ہے جو گناہوں سے پاک ہو؟ غلطیاں تو ہوتی ہیں، بلکہ 51% نیکیاں ہوں اور شرک سے آدمی پاک ہو اور اللہ کا فضل ہو تو آدمی جنت میں چلا جاتا ہے۔ تو عرب کی خصوصیات میں آپ کو بتلانا تھا۔ عقیدہ ان کا شرک سے پاک ہے، ان کا عقیدہ شرک سے پاک ہے، عمل بدعت سے پاک ہے، اور اسلام پر، مسلمانوں پر جہاں بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو یہ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ جب کفر سے جنگ ہو تب بھی یہ ہر طرف سے افراد دے کر، مال دے کر یہ مقابلہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوتے ہیں۔ عقیدہ اچھا ہے اور صدقات و خیرات اچھے ہیں۔ اور ان کی ایک اور عجیب خصوصیت ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بنا پر ہر کسی کو، آپ آئیں یہاں دیکھیں، یا محمد یا محمد، ہر کسی کو محمد کے نام سے پکارتے ہیں۔ ماشاء اللہ دیکھو، ہر کسی کو یا محمد، اللہ۔ اور اگلی خصوصیت یہ کہ فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اعمال میں کمزور ہے یا نیک ہے بہت زیادہ، سب فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ اگلی خصوصیت عرب کی یہ ہے کہ سلام کا جواب دیتے ہیں اور سلام کرتے ہیں۔ ہمارا کوئی
لڑکا ہوگا CSS یا PhD، نعوذ باللہ کبر پیدا ہو جاتا ہے۔ ان کا بڑا شہزادہ ارب پتی ہوگا، سلام اور سلام کا جواب سبحان اللہ، زبردست، اور اذان کا جواب، اس لیے کہ میں تو ان میں رہتا ہوں، بار بار کیا ہوں، تو سلام کا جواب ہنسمکھ ہو کر۔ اور اگلی بات، آپ نے چھینک ماری تو الحمدللہ آپ نے کہا، سامنے شہزادہ گزر جائے گا، وہ کہے گا یرحمک اللہ۔ یہ آپ ہمارے اونچے تعلیم یافتہ اور پوش ایریا میں یہ نہیں دیکھیں گے۔ یہاں پر اللہ اکبر، ایسے مالدار، لیکن سلام کا جواب الحمدللہ یرحمک اللہ، ہنسمکھی، یہ زبردست ہے۔ بار بار کہوں گا غلطیاں ہیں مجھ میں، آپ میں، ان میں، ان کی خصوصیات ہیں۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف کی، جن میں شرک ہوگا وہ میری شفاعت کے حقدار نہیں ہے۔ ان لکل نبی دعوۃ مستجابۃ فتعجل کل نبی دعوتہ الی آخرہ۔ بہرحال اللہ ہم سب اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے۔ جو قرآن حدیث اور ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، اور سب مانتے ہیں، سارے مسلمان ہیں۔ قرآن حدیث ختم نبوت کو مانے وہ مسلمان ہے، اور سب مانتے ہیں، لہذا سارے مسلمان ہیں۔ امت کو جوڑنا ہے، کوئی اوپر نیچے ہاتھ باندھے۔ یہاں ایک اور بات میں نے دیکھی، 11 مرتبہ آیا ہوں تو یہاں پر میں علماء کے ساتھ بیٹھتا ہوں، عرب، عجم، مکہ، مدینہ، الجزائر، مراکو، شافعی، مالکی، سلفی علماء ہیں، بڑے نیک اللہ والے، تہجد گزار، اللہ کے سامنے رونے والے سلفی، ان کو ہم غیر مقلد کہتے ہیں۔ اللہ کے سامنے روتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، وہ نیک۔ اختلاف ان کے ساتھ الگ جگہ ہے، اختلاف کے ساتھ ادب، یہ اونچی چیز ہے۔ اختلاف ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ۔ بہرحال آپ اختلاف رکھیں کسی کے ساتھ بھی، لیکن ادب اور اخلاق آپ نہ چھوڑیں۔ الدین کلہ ادب، اور تشدد ختم ہو جائے تو اس کے لیے باب کفر دون کفر، باب شرک دون شرک، بخاری شریف کتاب العلم جلد نمبر 1، اس کی اسٹڈی کریں، عربی جو اس کی شروحات ہے، فتح الباری ہے، عمدۃ القاری ہے، تاکہ آپ سے تشدد نہ کریں۔ ایک بدعت مفسقہ ہے، وہ بری بدعت ہے، لیکن اس کی وجہ سے گناہگار آدمی ہوتا ہے، شفاعت سے، حوض کوثر سے محروم نہیں ہوتا ہے۔ حوض کوثر سے محرومی جو ہے وہ کس پر ہے؟ بدعت مکفرہ پر ہے۔ یہ ایک علمی نکتہ ہے۔ بہرحال ہمارے آپس میں تشدد نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ہم آپس میں مل بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ چائے پئیں، تمام مکاتب فکر، بڑے اختلافات حل ہو سکتے ہیں، آپس میں بیٹھتے نہیں۔ ابھی فلسطین کے حوالے سے جو تمام مکاتب فکر نے جو پروگرام کیے اسلام آباد میں، اس طرح اتفاقی مسائل پر تمام مکاتب فکر کو متحد ہونا چاہیے۔ جو اتفاقی مسائل ہیں، ہم متحد نہیں ہوں گے تو دور کا کافر اور قریب کا فاسق خوش ہوگا۔ آپ کو اسلامی حکومت نہیں ملے گی جب تک غلبہ نہ ہو، اور غلبہ نہیں ہوگا جب تک قوت نہ ہو، اور قوت نہیں ہوگی جب تک اتفاق اتحاد نہ ہو، اور اتفاق اور اتحاد نہیں ہوگا جب تک تقویٰ نہ ہو۔ تقویٰ ہوگا اتحاد ہوگا، اتفاق ہوگا تو قوت بنے گی، قوت بنے گی تو غلبہ آئے گا، غلبہ آئے گا تو آپ کی اسلامی حکومت تب بنے گی۔ معمولی باتوں پر ہاتھ اوپر باندھا یا نیچے باندھا، نور و بشر ہے، 20-8 تراویح ہے، اختلاف کے باوجود آپس میں محبت ہے۔ نجی مجلسوں میں کوئی بریلوی، اہلیدی، جماعت اسلامی اور دیوبندی کسی کو گالی نہ دے، نجی مجلسوں میں۔ اسٹیج پر تو یہ کام بالکل نہ کرے، اسٹیج پر تو امت کو جوڑنا ہے۔ 2 صفحے فجر کی نماز میں ہے، زور کی نماز میں پوری امت نماز نہیں پڑھتی، ہم رفع دین اور نور و بشر پر لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ
اللہ مجھے آپ حضرات کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. والسلام.